أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، مزدور کی محنت کے بعد مزدوری لینے کا موقع ہے۔ اور عید کے تعلق سے ایک بات یہ کہنا چاہیے کہ جن لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا، جن لوگوں نے تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے اس مہینے سے لطف اندوز ہوئے، وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے اس سے منہ پھیرا، جنہوں نے اس سے بچا، جو روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کیے، وہ تعزیت کے مستحق ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اور یہ میرے لیے یہ عید کا موقع ایسا ہے کہ میں اپنی والدہ کی جدائیگی کے بعد یہ پہلا موقع ہے، تو میں کچھ احساسات کو، کچھ جذبات کو میں نے مقید کیا ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے پہلے پڑھ کر اس کے بعد دو چار باتیں عید کے متعلق ہے وہ کہوں گا۔ انتہائی توجہ سے سنیے، میں حتی الامکان کم الفاظ میں زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے ہمیں پریشان کن حالات میں استعینوا بالصبر کا حکم دیا، اور ان اللہ مع الصابرین کی بشارت سنا کر ہمارے بیٹھ جاؤ اور ان اللہ مع الصابرین کی بشارت سنا کر ہماری ڈھارس بندھائی۔ درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین اور بالمؤمنین اور رؤوف الرحیم، کہ آپ نے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کے انتقال پر ملال پر انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، یعنی ابراہیم ہم تمہاری جدائیگی سے غمگین ہیں، فرما کر ضعفائے امت کو تھاما ہے، سہولت و آسانی کی راہ پیدا کی، اور تسلی کی خاطر اطمینان قلب کا نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ ہم اس عظیم المناک حادثے پر، جو بتاریخ 20 رجب المرجب 1443 مطابق 22 فروری 2022 بروز منگل دوپہر 2:40 پر اماں حضور کی وفات حسرت آیات کی شکل میں پیش آیا۔ خدائے رحمان الرحیم سے توفیق صبر مانگتے ہیں، اور اسوہ حسنہ کی اتباع کرتے ہوئے امی جان ہی سے صدمہ فراق بیان کرتے ہیں کہ محترمہ امی جان، کیسے یقین کر لیں کہ آپ نے ہم نیازمندوں سے منہ پھیر لیا، نور معرفت سے روشن اور تابناک آنکھیں بند فرما لی، علم و حکمت کی موتی برسانے والی زبان پر مہر سکوت ثبت فرما دی،
ہمارے سروں پر سے اپنا دست شفقت اٹھا لیا، اپنے الطاف و عنایات کا وسیع دامن سمیٹ لیا، ہم سے کنارہ کشی اختیار فرما لی، گوشے تنہائی آپ کو پسند آ گیا اور بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے مشتاق اور بے چین نگاہوں سے مستور ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ میری پیاری ماں، آپ علم و حکمت کا چمکتا ہوا چاند تھی، جس کے خنک اور ٹھنڈی چاندنی ہزاروں کے لیے وجہ سکون اور سامان قرار تھی۔ کسی بھی محفل میں آپ قدم رنجاں فرماتی تو واقعی ایسا محسوس ہوتا کہ مہتاب علم و حکمت طلوع کر رہا ہے، چادر مہتاب پھیلتی چلی جا رہی ہے اور دل و دماغ سکون و طمانینت کی ایسی لطیف کیفیات سے آسودہ ہوتے چلی جاتے ہیں کہ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آپ فخر الاماثل تھیں، زبدۃ الافاضل تھی، عظیم المرتبت تھی، رفیع المنزلت تھی، میر کارواں تھی، خردوں کی آرزو تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے اوصاف عالیہ سے نوازا تھا کہ آپ کی ذات بابرکت میں اتنے کمالات ودیعت فرما دیے تھے کہ ہر خطاب آپ پر جچتا تھا، ہر لقب آپ کی کلاه افتخار پہ نگینے کی طرح جڑ جاتا تھا۔ بذل جلیل لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے نرم مزاج اور نرم گفتار تھے، اس میں کیا شک ہے؟ یہ امر واقعہ ہے کہ آپ خلق و مروت، تواضع و انکساری، حلم و بردباری، نرم روی و نرم گفتاری کا حسین و جمیل پیکر تھیں۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ آپ کی خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کی لطیف شبنم میں ضرور بھیگا۔ فروغ بزم، آپ کیا تشریف لے گئے، پوری محفل بے نور و بے رونق ہو گئی۔ دانش و حکمت کا قصر درخشاں شب گزیدہ ہے، اندھیروں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ وہ عزت و آبرو داستان پارینہ بن گئی جو آپ کی رہین منت تھی۔ عظمت و وقار، تفوق و برتری کا وہ شاندار محل زمین بوس ہو گیا جو آپ کے دم قدم سے سرفراز تھا۔ آپ کی شان تو وہ تھی جب آپ کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو محفل گل گلزار ہوتی۔ پھرتے ہیں میر، خار کوئی پوچھتا نہیں، بڑے لوگوں کی شان بڑی ہوا کرتی ہے۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کا یہ علمی ذوق، بلند اخلاق، سادگی اور راست بازی وہ عظیم ورثہ ہے جو آپ کے بعد رہ جانے والے لوگوں کے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نسبتاً قلیل عمر گزارنے کے بعد دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ہر شخص آپ کے حسن عمل کا معترف اور پاکیزہ زندگی سے متاثر، اور یہی وہ صفت ہے جو انسان کو رب ذوالجلال کی نگاہ میں بہترین بنا دیتی ہے۔ لطیف المزاج، اب آپ بہت دور پہنچ گئے، ناروا گستاخیوں اور بیجا جسارتوں سے بہت دور، ظالمانہ حملوں اور سنگدلانہ یورشوں سے بہت پرے، حاسدوں اور معاندوں کی رسائی اب آپ کے حریم ناز تک نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سو رہے ہیں اور دائمی راحت و آرام کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو بستر گل اور پھولوں کی سیج، مبارک ہو آپ کو نومت العروس اور سکھ کی نیند۔ لیکن خدا را یہ بتائیے کہ آپ کے پسماندگان اور ہزاروں عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کے سینوں میں آپ کے اس طرح چلے جانے سے حسرت و یاس کا جو گہرا داغ اور کاری زخم لگا وہ کیسے مٹے گا، وہ کیسے مٹے گا، وہ کیسے مٹے گا۔ ارحم الراحمین اما حضور کو پوری امت اسلامیہ، پورے ملت اسلامیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، ان کے درجات و مراتب کو بلند سے بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ یہ دلی جذبات تھے جو آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ بہرحال عید کا موقع ہے، اس موقع پر بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے بھی اپنے مرحومین کو یاد فرمایا اور اس امت کو یہ تعلیم دی کہ چاہے وہ موقع جمعہ کا ہو یا دیگر مواقع ہو یا پھر عید کا موقع ہو، اپنے مرحومین کو ضرور بالضرور یاد رکھنا چاہیے۔
کم از کم درجے میں ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر آنے کا معمول رکھنا چاہیے، یا اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنی جگہوں سے پڑھ کر کچھ بخشنے کا معمول رکھے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ روزانہ مرحومین اپنے وارثین سے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے لیے کچھ بھیجے۔ اس انتظار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ انتظار اس طرح رہتا ہے جیسا ایک ڈوبتے ہوئے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح وہ انتظار کرتا ہے۔ تو اسی لیے ان مواقع پر، اپنے خوشی کے موقعوں پر ان کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اور عید کا موقع کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، جیسا دیگر مذاہب میں کسی خاص واقعے کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا گیا، ان کی خوشیوں کو جوڑا گیا، اسی طرح اسلام کسی چیز کو کسی واقعے کے ساتھ خوشی کو نہیں جوڑا، بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کا جو موقع دیا، ایک طویل اللہ سے تعلق کے بعد، ایک طویل اللہ کو منوانے کے بعد ایک موقع دیا خوش ہونے کا کہ تم نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اللہ سے تعلق بنایا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر بھی تم ایسی کیفیات میں نہ آؤ کہ تم کو ایسا کام کرو جس سے کسی کو تکلیف ہو، اس سے بچا کر اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے موقع پر بھی سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، تاکہ یہ بندے خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے سامنے جھکے اور اس کے پریشان کن حالات کے وقت بھی اللہ کے سامنے جھکے۔ اور پھر عید کا موقع آ رہا، رمضان کی ایک طویل اللہ سے قربت کے بعد، اور بقرعید کا موقع آتا ہے حج کا وہ عاشقانہ عبادت کے بعد۔ تو یہ ہماری خوشیاں کسی واقعات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ہماری خوشیاں اللہ کی قربت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے ان خوشیوں کے اندر اللہ کے احکامات کا اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا بھرپور لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری یہ خوشی صحیح طور پر خوشی بن سکے، ہماری یہ مسرتیں صحیح طور پر مسرتیں بن سکے۔ اور پھر ان مواقع کے اندر اس عید کے موقع پر دو قسم کی باتیں کہی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ فطرہ وہ شخص دے جو روزہ رکھتا ہو، اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ فطرہ ہر مسلمان کو دینا چاہیے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فطرے کو اس امت کے لیے سہولت کا ایک راستہ یہ بھی بنایا ہے کہ روزے میں جو کمی بیشی ہو جائے گی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایسا شخص جس کے پاس حوائج اصلیہ سے ہٹ کر کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا مال ہو، زکوٰۃ کے مسائل، نصاب کا گزشتہ 2 جمعہ پہلے آیا تھا، صاحب نصاب ہو، تو ایسے شخص پر فطرہ واجب ہے، ہر مسلمان پر بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فطرہ دینے کی کوشش کرے۔ فطرے کا وقت عید کی نماز سے پہلے تھا۔ آپ میں سے بہت سے حضرات وہ ہوں گے جو ادا کر کے آئے ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ادا نہ کیا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وقت ہو گیا ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اب آپ کے لیے وہ باقی ہے، قضا ہے، اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کرنے کی فکر کریں۔ عید کی نماز سال میں 2 بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے بار بار طریقہ بھول جاتے ہیں۔ آسان طریقہ صرف اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیریں، اور جب پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کہی جائے گی تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اب یہاں سے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر دوسری، پھر اللہ اکبر تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں
پہلے 3 تکبیریں اسی طرح ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں جائیں گے۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور پھر خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سن کر جانا چاہیے۔ اور پھر دعا کے سلسلے میں بھی یہ بات ہم سن چکے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ اس لیے انفرادی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں جس طرح جمعوں میں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کا سکوت، اس میں بھی ہوگا۔ آپ اپنی انفرادی دعائیں مانگیے۔ صفحہ درست کریں۔